وہ جو امارہ ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کی علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب درس آگے چلتا ہے تو چلائیں گے یا روکیں گے۔ حضرت شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ آیا ہے۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ رحمہ نے بہارستان میں لکھا ہے، بہارستان میں لکھا ہے کہ شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بخار آ گیا، بیمار ہو گئے۔ ایسا عرف عام میں بیمار ہو گئے تو خلیفہ کو پتہ چلا، تو خلیفہ نے ایک طبیب کو، ایک مسیحی طبیب کو آپ کے پاس بھیجا کہ شبلی بغدادی کا علاج کر دیں۔ طبیب وہاں گیا اور دیکھا کہ آپ کا یہ مرض بہت شدید ہے، شاید یہ مرض الموت ہے۔ اس کا اندازہ تھا دیکھنے سے، یہ سوچ کے کہ مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا دل کیا بول رہا، جو بولا کھلا دو، اس کی بات سن لو۔ تو یہ سوچ کے حضرت شبلی بغدادی سے پوچھا آپ کا جی کیا چاہتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تو مسلمان ہو جائے۔ تو اس طبیب نے پوچھا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا آپ اچھے ہو جائیں گے؟ تو بولے ہاں اچھا ہو جاؤں گا۔ تو اس نے آپ کے سامنے آپ کے دست مبارک پر کلمہ پڑھا، ایمان لایا، حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ ہی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ شدید بیمار ہوئے، پیشاب میں خون آنے لگ گیا، تو خارورہ لے کر ایک طبیب کے پاس گئے، ایک مسیحی طبیب کے پاس گئے۔ شیشے میں، کانچ کے شیشے میں خارورہ لے کر گئے جس میں خون آ گیا تھا۔ وہ مسیحی طبیب نے خارورے کو دیکھا، دیکھ کر کہا خدا کی قسم یہ خون کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خوف الہی سے ان کا پتا پگھل رہا ہے، اس سے خون آ رہا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ لوگوں، یہ اولیاء اللہ کے پیشاب کو دیکھ کے لوگ ایمان لائے۔ اور آج تو اولیاء اللہ کو دیکھ کے معاذ اللہ کوئی شرک کا اڈا بول رہا، کوئی کفر کا اڈا بول رہا، حالانکہ ان کے دل شرک اور کفر کے اڈے ہیں، ان کا دل شیطان کا کارخانہ ہے۔ وہ لوگوں کے عیوب دیکھنے کے لیے جماعتوں کی جماعتیں نکل رہی ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ ہے جس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے تقصیر کو، قصور کو، گناہوں کو، گناہ نے کوتاہیوں کو، کمیوں کو، جائز کام میں بھی جو کوتاہی باقی رہ جاتی ہے، اللہ کی عبادت میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے، اس پہ نظر کرتے ہیں اور دل کی خرابی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتے۔ دل میں کیا خرابی آئی ہے، دل میں کیا وسوسہ آیا، اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور بات ختم ہوتی ہے اندر روزگار زندگی میں، روزگار زمانہ ہے، اندر روزگار زندگی میں بجز فوت وقت میں، زندگی میں کون سا وقت ضائع ہو رہا ہے اللہ کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو دیکھتے۔ کوئی لمحہ تو نہیں جا رہا، کوئی لمحہ تو نہیں جا رہا ہے، ضائع تو نہیں ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے نیلا لباس پہن لیتے ہیں، قبول اندر پوشیدہ۔ اب کیا چیز ہے، اس پہ کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس کیا ہے کہ فوت اشد موت ہے، وقت کا فوت ہو جانا، وقت کا ختم ہو جانا موت ہے۔ میں رک جاتا ہوں، نہیں سمجھ میں آیا تو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک سانس آئی، زندگی مل گئی، ایک سانس گئی، میں نہیں مرا مگر میری سانس تو مر گئی نا، پھر پلٹ کے وہ آتی کیا؟ جو سانس گئی وہ پلٹ کے نہیں آتی ہے، لہذا وہ سانس کی موت ہو گئی۔ رائٹ؟ اب 10:25 ہو رہے ہیں، جو 24واں منٹ جو گیا کیا ہوا؟ موت ہو گئی اس کی، چلا گیا۔
تو فوت اشد موت ہے، وقت کا فوت ہو جانا، وقت کا ختم ہو جانا، وقت کا ٹل جانا، یہ موت سے زیادہ برا ہے۔ چلو فجر کی نماز، جماعت فوت ہو گئی، لوگ کہتے ہیں جماعت چھوٹ گئی، نہیں بولتے جماعت فوت ہو گئی، جماعت سے نماز چھوٹ گئی، فجر کا وقت چلے گیا، ختم ہو گیا، اب تم ادا تو نہیں کر سکتے، آپ قضا کرنا پڑے گا۔ تو وقت کا گزر جانا، سانس کا گزر جانا اس کی موت ہے۔ فوت اشد موت است، یکی بر موت عزیزی کبوت پوشد، ایک شخص موت پر نیلا لباس پہنتا ہے، وہ دیگر بر فوت، اور دوسرا موت پر